صفحہ نمبر 290 پہ نچلی طرف سے 5ویں لائن. اللہ پاک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اللہ پاک فرمایا قال کہا بادشاہ نے ما خطب کننا ما خطب کیا ہوا کننا تمہارے ساتھ اذ جب راوتن تم لبھاتی تھیں تم راغب کرتی تھیں یوسف کو عن نفس ہی اپنی طرف قلنا انہوں نے کہا حاش للہ پاکی ہے اللہ کی یا اللہ کی قسم ما علمنا ہم نے نہیں جانا علیہ اس میں من سوء کوئی برائی ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرأۃ العزیز کہنے لگی عزیز مصر کی امرا بیوی آل جب کہ حصل حق واضح ہو گیا ظاہر ہو گیا حق انا راودتہ تو میں بھی کہتی ہوں کہ میں ہی تھی وہ جس نے راغب کیا اس کو عن نفس ہی اپنے جان کے متعلق وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَمِنَ الصَّادِقِينَ سچوں میں سے ہے. ذالک یہ اس لیے کہا لیعلم تاکہ ظاہر ہو جائے انی یہ کہ میں لم اخن ہو نہیں کی خیانت بالغیب اس کے پیچھے وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا نہیں کامیاب ہونے دیتا قید الخائنین خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو. سبحان اللہ. دو آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے کرم اسی کے فضل اور اسی کے مہربانی سے آج ہمارے 12 پارے تفسیر میں مکمل ہوئے زندگی میں دوسری مرتبہ. اللہ پاک ہم سے ہمیشہ اپنا دین کا کام لیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ محبت مودت اور اس کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو اللہ کرے یہی قرآن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے کیونکہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلام کا لطف لینا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو اللہ نے معجزات صادر فرمائے ہیں ان کا اظہار دیکھنا ہے اور کلام اللہ شریف کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت دینے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی تمہید کے لیے ایک مرتبہ پھر سارے یک زبان ہو کے کہیے سبحان اللہ. کل کی آیت مطہرہ جو تلاوت کی تھی اس آیت مطہرہ کا لب لباب کل کی آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الملک ائتونی بہ فرمایا بادشاہ وقت نے یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اپنا پیغام بھیجا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو. بادشاہ وقت حکم دے رہا ہے حضرت یوسف کو اور کہہ رہا ہے آؤ ہمارے پاس. آپ نے جب وہ آپ کے پاس پہنچا اس کا حواری اس کا قاصد آپ نے فرمایا فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن فرمایا میں اس وقت تک جیل سے نہیں آؤں گا جب تک وہ معاملہ جس کی وجہ سے میں اس قید خانے کی کال کوٹڑی میں آیا ہوں جس کی وجہ سے میں نے 12 سال مصائب اٹھائے ہیں جس کی
بنیاد پر مجھے ناحق قید میں ڈالا گیا ہے، جب تک یہ معاملہ کھلے گا نہیں میں قید سے واپس آنے والا نہیں۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر مگر جامع بیان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلام تھے، سرکار مختصر بات کرنے میں ایسے تھے کہ آپ جیسی مختصر بات لیکن پر مغز بات، یعنی بات دو جملوں میں ہوتی لیکن اس کا جو بیان ہوتا، جو اس کی وضاحت ہوتی تو بہت بڑی ہوتی، لیکن میرے آقا مختصر بات کر دیتے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، بات کو توجہ سننا میرے بھائیو، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تہمت کی جگہوں سے بچے۔ یہاں اس کو تہمت لگتی ہو، اس پر شک کرنے کا لوگوں کو موقع ملتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے سے تہمت کو دور کرے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعتکاف فرمایا، حدیث پاک میں آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ایک زوجہ محترمہ، آپ کی گھر والی آپ کے پاس آئی اس مسجد اعتکاف میں جہاں اعتکاف سرکار بیٹھے ہوئے تھے، تو دو صحابہ مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے، اب اللہ کے محبوب نبی، دانائے غیوب نبی، تمام نبیوں سے افضل نبی، لیکن اپنی امت کو سکھانے کے لیے صحابہ کا بھی اعتقاد سرکار کے بارے میں برا نہ تھا، کیونکہ سرکار پر تو صحابہ دیوانے تھے، جان مارنے والے تھے، وہ کب ایسی بات سوچ سکتے تھے، لیکن اپنی امت کو سمجھانے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا غلط مت سمجھنا، یہ میری اپنی زوجہ ہے، میری اپنی بیوی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بندے پر تہمت لگنے کا اندیشہ ہو ایسی جگہ بندہ نہ بیٹھے، ان لوگوں کی صحبت میں بھی نہ بیٹھے جہاں سے اس کی جو شان ہے یا اس کا جو مقام ہے وہ کم ہوتا ہو۔ یعنی ایک اچھا آدمی برے آدموں میں بیٹھے گا تو مثال کے طور پہ جب وہ بیٹھے گا تو ظاہری بات ہے وہ بروں میں گنا جائے گا، اور لوگ طرح طرح کے، اس لیے ایسی جگہ پہ بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے جہاں سے تہمت لگنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو اس تہمت سے بری و ذمہ کرنے کے لیے کہ میں اس گناہ میں کوئی ملوث نہیں تھا، آپ نے قید کو تو قبول کیا، 3 سال مزید قید میں رہے، لیکن اپنے اوپر تہمت کے داغ کو دھو دیا۔ اب کہیے ذرا سبحان اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، سرکار فرمایا یوسف بھی کریم، اس کا بابا بھی کریم، اس کا دادا بھی کریم، اس کا پردادا بھی کریم، فرمایا یہ کریموں کی اولاد، یعنی کرم کرنے والے یہ لوگ۔ فرمایا اگر یوسف علی نبینا علیہ السلام کے پاس جب تعبیر لینے والا آیا تو فرمایا تعبیر اگر اس کی جگہ میں ہوتا، ان کی جگہ میں ہوتا تو میں پہلے بادشاہ کی اپنی قید سے آزادی لیتا اور بادشاہ کو پھر اس کی تعبیر بتاتا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے سے آزادی کا پروانہ جاری ہوا، بادشاہ نے دوبارہ بلوایا آپ کو، پہلے تعبیر کے لیے بندہ گیا تو آپ قید سے واپس نہیں نکلے، پہلے آپ کہہ دیتے مجھے آزاد کرو، بعد میں تمہیں اس کی تعبیر دیتا ہوں، آپ نے ایسا نہیں کیا، ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ آیا، بادشاہ نے بلوایا کہ آؤ ہمارے پاس، کیا حقیقت ہے تمہاری، کھول کے بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام پھر بھی نہیں آیا، فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہوتا تو میں پہلے چل دیتا۔ یہ سب علماء نے فرمایا کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے، کہیں یہ بات نہ سمجھ لے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یوسف علیہ السلام زیادہ عقل والے رہے، ہمارے آقا کم عقل والے رہے، تو فرمایا یہ آپ کی تواضع اور عاجزی ہے، یہ آپ کا ایثار ہے، اور آپ ایثار میں جلدی کرنے والے تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام کو جب بلایا گیا آپ نے فرمایا جب تک یہ تہمت کا داغ نہیں دھلے گا، کیونکہ بات ایسی تھی نا، بغیر ان کے ثبوت کے اپنے منہ سے کہتے تو میں پاک ہوں تو لوگ پھر بھی نہ مانتے، پھر بھی بات کرتے، لیکن آپ نے فرمایا جب تک جن نے میرے اوپر یہ تہمت لگائی ہے اور جن کی وجہ سے میں جب تک ان کی زبان حال سے نہیں نکلے گا کہ یوسف پاک ہے، میں قید سے آنے والا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بادشاہ نے پھر جب تفتیش شروع کروائی، عورتوں کو بلوایا، ان عورتوں میں وہ زلیخا بھی آئی،
جب ساری آئیں تو کہا اللہ تعالیٰ کے پاک کلام نے فرمایا قال ما خطبکن اذ راوتن، فرمایا بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا، فرمایا کیا تمہارا معاملہ تھا، کھولو ذرا بیان کرو ہمارے سامنے، اب بیان کرو۔ اس وقت عورتیں ساری بڑی حیران و پریشان تھی، ہم نے جس کو لبھایا اپنی طرف راغب کیا، آج اس کی پاکی بیان کے لیے اکٹھی ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان ہے اس کی جو اپنی عصمت کو بچائے۔ وہ جو بندہ اپنے آپ کو عزت کے مقام پہ رکھے نا، اس کے لیے ایسے مقام ہوتے ایسے نہ فرمایا اذ راوتن یوسف، انہوں نے کہا اس کے سوا اور کچھ نہیں، ہم ہی تھیں جنہوں نے یوسف کو راغب کیا تھا، کیونکہ اکیلی صرف زلیخا آپ پر فریفتہ یا جاں فدا نہیں تھی، بلکہ جن جن عورتوں نے آپ کو دیکھا وہ ساری آپ کی وفا آپ کے اوپر فدا ہونے پہ تیار تھی، اور ہر عورت آپ کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ وہ عورتیں ساری یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی اے یوسف، بادشاہ کی گھر والی ہے، اتنی تکڑی امیر ہے، پھر تمہارے اوپر فدا ہے، اور جس کی وجہ سے اس نے ہمارے ہاتھ بھی کٹوا دیے، تو ہماری درخواست کو قبول کر، جو یہ کہتی ہے وہ کرتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی کی بات کو قبول نہیں کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ اس بری بیماری سے بہتر ہے میں قید کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا تمہارا کیا معاملہ، اذ راوتن یوسف، فرمایا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کیا، عن نفسی قلنا حاش للہ، کہو ذرا سبحان اللہ، یہ دوسری دفعہ آیا ہے، پہلے بھی آیا قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، انہوں نے کہا پاک ہے اس ذات کی جس نے اس کو پیدا کیا، اتنے عظیم المرتبت ایسے پاک کو پیدا کیا، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بندہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی عظیم کریم فرشتہ نظر آتا ہے۔ اور عورتوں نے پھر کہا پاک یہ ہے اللہ کے، یہ حاش للہ، حاشا کے نا اصل میں یہ شین کا الف بھی تھی اور اس کو حذف کر دیا، اس کو دو زبریں تھی، وہ تعظیم کے لیے، حاش للہ، ہم سے پوچھو تو یوسف جیسا تو پاک دامن کوئی آئے نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں جیسا یوسف تھا۔ فرمایا قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، فرمایا وہ کہنے لگی اللہ کی حاش للہ، اللہ کی پاکی ہے، یہاں قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، ما علمنا، ہم نے نہیں پایا، آپ کو نظر سبحان اللہ، ہم نے نہیں پایا کوئی ایسا کوئی عیب کہ ہو یوسف میں، ہم نے کوئی ایسی رغبت بھی نہ پائی یوسف کی، دیکھا بھی یوسف کو لیکن یوسف کو نہ دیکھا کہ وہ ہماری طرف دیکھتا ہو۔ اللہ اکبر، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی کسی قسم کی، نہ ہم نے ظاہراً نہ باطناً، ہمیں معلوم نہیں یوسف کیا ہے اور یوسف کی شان کیا ہے۔ فرمایا قالت امرأۃ العزیز الآن، جب دیکھا نا ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے رہی ہیں، اس وقت اللہ نے فرمایا قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی امرا کہتے ہیں عورت کو، امرأۃ، اس وقت عورت وہ بول اٹھی، کہنے لگی آن آنا، جبکہ حصل حق، واضح ہو گئے گا، حق واضح ہو گیا، بالکل بات کھل گئی ہے، انا راوتہ، میں ہی تو وہ تھی جس نے اس کو ورگلایا، جس نے اس کو لبھایا، اپنی طرف راغب کیا، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اب یوسف علیہ السلام پر وہ جس عورت جس کی وجہ سے آپ قید میں گئے، اسی عورت نے خود گواہی دے دی، اس نے کہا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، ہم نے خوب کوششیں کی لیکن یوسف سچا رہا۔ اللہ ذالک لیعلم انی لم اکن، یہ آیت سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، ذالک لیعلم انی لم اکنہ بالغیب، فرمایا یہ اس لیے تاکہ جان لے وہ، انی لم اکنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی بغیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ اس آیت کا تعلق یا تو یوسف علیہ السلام سے ہے، اس آیت کا تعلق یا زلیخا سے ہے، یہ کلام جو ہے یا تو زلیخا کا ہے یا پھر یوسف کا ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اگر یوسف علیہ السلام پر اس کا محمل لگایا جائے، توجہ یار تمہاری بڑی کم ہے یار، سبحان اللہ، تو پھر معنی یہ بنے گا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بات میں نے اس لیے کروائی، یہ ورنہ تو ہم عیبوں کو چھپانے والے لوگ ہیں، ہم تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ رکھتے ہیں، لیکن یہاں بات آئی تھی حق کی،
اور حق بیان کرنے کے لیے پھر یہ سارے کام کرنے پڑے۔ فرمایا میں نے یہ سارا کام کیا، بادشاہ کو کہا ان کو بلواؤ، عورتوں کو پوچھو ان سے جن کے ہاتھ کٹ گئے تھے، ان سے پوچھو کیا معاملہ تھا دراصل، تاکہ ایسا ہو کہ عزیز مصر کہیں دل میں خیال نہ لے کے آئے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے متعلق کوئی خیانت کی ہے، تاکہ واضح ہو جائے۔ ذالک لیعلم انی لم اکن، قرآن بھی بڑا سونا ہے، قرآن بھی بڑی عجیب باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ذالک لیعلم انی لم اکن بالغیب، یا پھر اس کا دوسرا محمل جو ہے وہ عورت ہے، وہ عورت ہے، وہ کس لیے؟ وہ اس طرح کہ عورت نے کہا میں یہاں بیٹھ کے گواہی دے رہی ہوں کہ یوسف سن لے، میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ تو خیانتی تھا، میں سب کے سامنے اقرار کرتی ہوں تو پاک تھا۔ اللہ اکبر، ذالک لیعلم، میں کہ یہ نہیں کہ بادشاہ کے سامنے آ کے میں اپنی پاک دامنی بیان کروں کہ یوسف قصوروار تھا، ایسا نہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اکن بالغیب، فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، آخری بات آئی 12ویں پارے کی آخری آیت کا آخری جملہ اور آخری بات، بہترین بات، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي کَيْدَ الْخَائِنِينَ، فرمایا کبھی بھی خیانت کرنے والے، دھوکہ دینے والے، فریب کرنے والے لوگوں کے ساتھ خیانت کرنے والے، ان کے جتنی بڑی چالیں ہو، کبھی خیانتی آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ختم کر کے یہ ارشاد ضرور فرمایا، لوگوں خیانت کسی کے ساتھ نہ کرو ورنہ ناکام رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بری عادت سے بچائے اور ہمیں خیانت کرنے سے محفوظ فرمائے۔